السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج انشاءاللہ ہم احسن البیان تفسیر القرآن کی سورہ بقرہ کی 26 آیت سے لے کر 25 آیت کی ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی ہلکی چیز کی۔ ایمان والے تو اسے اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں، اور کفار کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ نے کیا مراد لی۔ اس کے ذریعے سے بیشتر کو گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے، اور گمراہ تو صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے۔ کفار نے قرآن کریم پہ ایک اعتراض یہ کیا کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو اس کلام میں اللہ تعالیٰ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثال کیسے بیان کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے شرم نہیں کرتا کہ چاہے وہ مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے چھوٹی چیز کی مثال بیان کرے، اور جو ایمان والے ہیں وہ قرآن کی ہر بات پہ ایمان لاتے ہیں، وہ قرآن پہ اعتراض نہیں کرتے کہ یہ ایسا کیوں ہے تو ویسا کیوں ہے، وہ پورے قرآن پہ ایمان لاتے ہیں کہ رب کا کلام ہے اور جو رب نے فرمایا وہ صحیح ہے۔ لیکن کفار قرآن کریم پہ اعتراض کرتے کہ اس میں ایسی مثالیں کیوں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ چاہے مچھر کی مثال بیان کرے یا اسے چھوٹی یا بڑی چیز کی مثال بیان کرے، اس میں کفار کا اعتراض کرنا نہیں بنتا۔ اللہ تعالیٰ اسی قرآن سے مومنوں کو ہدایت دیتا ہے، اور کافر جو فاسق ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مضبوط عہد کو توڑتے ہیں، یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد کو، وعدے کو توڑتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مار ڈالے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں عدم سے وجود میں لے کے آیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وجود دیا، پھر اس وجود کے بعد ایک موت کے بعد ہم اس زندگی میں آئے، اور اس زندگی کے بعد ایک موت ہے، اور اس موت کے بعد ایک اور زندگی ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔
تو اللہ تعالیٰ انسان کو یہ احساس دلا رہا ہے کہ جب تم یہ جانتے ہیں کہ تمہارا وجود نہیں تھا، میں نے تمہیں وجود دیا، پھر زندگی دی، پھر زندگی کے بعد موت دی، پھر موت کے بعد پھر زندگی دوں گا، تو پھر بھی تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیسے کر سکتے ہو؟ وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف قصد کیا اور ان کو ٹھیک ٹھیک 7 آسمان بنایا، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں جو چیزیں ہیں وہ انسان کے لیے بنائی ہیں، یعنی زمین میں جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان کا اصل حکم حلال کا ہے، وہ سب حلال ہے سوائے ان چیزوں کی جس کی حرمت شریعت سے ثابت ہو، یا قرآن سے ثابت ہو، یا صحیح حدیث سے ثابت ہو۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں جو ہے وہ ہمارے لیے پیدا کیا ہے، اور آسمان پیدا کیے، 7 آسمان بنائے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں احساس دلا رہے ہیں کہ سب کچھ میں نے تمہارے لیے پیدا کیا، پھر بھی تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیسے کر سکتے ہو؟ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتے ہو جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک ایسا انسان بنانے والا ہوں جس کو میں زمین پہ بھیجوں گا، تو فرشتوں نے کہا اللہ تو ایک ایسی مخلوق کیوں بنائے، یعنی فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ تو ایسی مخلوق کیوں بنا رہا ہے جو زمین میں فساد پھیلائے گا، اور اگر اللہ تیرا مقصود عبادت ہے تو ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیری تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی حکمتوں کو صرف اللہ جانتا ہے، جو علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں، فرشتوں کے پاس بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں جانتا ہوں، جو حکمتیں انسان کو پیدا کرنے کی میں جانتا ہوں تم لوگ نہیں جانتے، اور یہ سارا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کے پیغام کو ساری دنیا تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔